بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس سلسلہ کی تیسری کڑی ہے جو جہلمی منافق کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر جھوٹے الزامات اور تہمتوں کے جواب میں شروع کیا گیا تھا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دے رہے تھے، جن کو بدنام کرنے کے لیے یہ منافق اہل سنت کے معتبر اور مستند کتب حدیث کا نام استعمال کرتا ہے، جن میں اگر تھوڑا سا بھی اشارہ مل جائے تو اسے اپنے منافقان ذہن کے مطابق بنا کر پیش کرتا ہے۔ یہ بد نصیب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی توہین میں کسر نہیں چھوڑتا، ان کے عیوب ڈھونڈ ڈھونڈ کر عوام کے سامنے رائی کا پہاڑ بنا کر پیش کرتا ہے، تاکہ روافض کی طرح سنی مسلمانوں کے دلوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی کا احترام نکل جائے۔ حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی صحابی ہے، جو ان کے بڑی فضیلت کی بات ہے، اور صحیح احادیث میں ان کے بہت سے فضائل ثابت ہیں، جن کے بارے میں یا تو یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ جھوٹی روایات ہے اور بنو امیہ نے اپنی طرف سے بنائی ہے، اور یا یہ کہہ دیتا ہے کہ صحابی ہونے کے علاوہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں، حالانکہ بہت سی احادیث میں ان کے فضائل ثابت ہیں، وہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کے میں دیکھیں گے۔ صبائی منافقین روز اول سے ہی اسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دشمن ہے، اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں بنو امیہ کے بہت سے لوگوں کو مختلف علاقوں کے امیر اور حاکم مقرر کیے تھے، اس لیے ان سے زیادہ بغض و دشمنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بدنام کرا کر شہید کروا دیا، مگر چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست میں بڑے ماہر تھے اور اس وقت عرب کے چند ذہین ترین افراد میں سے تھے، اس لیے ان کو شہید تو نہ کرا سکے، لیکن ان کو بدنام کرنا شروع کر دیا، اور آج کل ان میں یہ منافق پیش ہیں۔ پھر اس مقصد کے لیے خواہ انہیں کتب حدیث میں تحریف کرنی پڑے، یا تاریخی حقائق کو مسخ کرے، یا اہل سنت کے اکابر کے ادھورے حوالے نقل کرے، یا اپنے جیسے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کسی مخالف کے خرافات کا سہارا لے۔ اگر اور کچھ نہ ملے تو دلیل میں شیعوں کی بنائی ہوئی فلمیں دکھا دیتا ہے۔ غرض اس ظالم کے دل میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغض اور دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، انہیں مسلمانوں کی نظروں میں سے گرانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور یہ خود کو عالم سمجھ کے وہم میں بھی مبتلا ہے، چنانچہ یہ کہتا ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم ہیں قرآن حکیم کی روح سے جو بات ہوئی ہے، اولو العلم قائما بالقسط، اہل علم انصاف پر قائم، ٹروتھ لور، سچائی سے محبت کرنے والے۔ تو ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم یعنی کسی مکتبہ فکر کو سپورٹ کرنے کے لیے سچائی کے اوپر پردہ ڈال دیں گے اور حق سے اناد کریں گے۔ گویا یہ خود کو علماء میں سے سمجھتا ہے۔ اس کی علم کا اندازہ تو آپ کو سنن ابی داؤد کی روایت میں امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے قول نقل کرنے سے ہو جائے گا کہ اسے علم کی ہوا بھی نہیں لگی، اور سچائی کا اندازہ صحیح مسلم، مستدرک حاکم اور مسند احمد کی روایت سے ہو جائے گا۔ اور رہا یہ کہنا کہ ہم سے کوئی توقع نہ رکھے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ منافق اس قابل ہی نہیں کہ اس سے کوئی توقع رکھی جائے، اور نہ ہی مسلمانوں کو ایسے منافقین کی سپورٹ کی کوئی ضرورت ہے۔ بس حقائق سے بے خبر چند بیچاروں پر اپنی بڑائی اور رعب جمانے کے لیے ایسی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت نقل کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، پہننے سے، ان پہ سواری کرنے سے منع کیا، یعنی یہ تکبر کی علامت ہے۔ حدیث بیان کر کے وہ ساتھ پھر کہتے ہیں وَكَانَ مُعَاوِيَةُ، یعنی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، لا یتہم فی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے حدیث روایت کرنے کے اعتبار سے ان پہ کوئی تہمت نہیں ہے، یہ غلط بیانی کرتا ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اس حوالے سے پولیٹیکلی ان کے بارے میں کافی ساری چیزیں ملتی ہیں، اور بڑی یعنی وہ دل خراش چیزیں ہیں، لیکن ابن سیرین کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يُتَّهَّمُ فِي الْحَدِيثِ، حدیث کے معاملے میں اس سے کوئی جھوٹ بولنا ثابت نہیں ہے، باقی زندگی میں ضرور اس سے کوئی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں، غلط بیانیاں بھی ہوئی ہوں گی، حدیث اس نے کوئی بیان نہیں کی جھوٹی۔ اب نہ تو یہ حال ہے کہ با افتعال کے مضارع مجہول کا ایک صیغہ درست نہیں پڑھ سکتا، اور صیغہ درست پڑھنا تو بڑی بات ہے، بیچارے کو نورانی قاعدے کے پہلے صفحے کے مشق تک نہیں۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے لا یتہم، اور یہ بار بار لا یتخم، یہ نہا کی جگہ خا پڑتا ہے، اور وہ بھی مشدد۔ مگر اہل سنت کے اکابر علماء کو عوام کی نظروں میں حقیر ثابت کرنے کے لیے انہیں بابی کہتا ہے،
مگر ایسے کمینی الفاظ سے نہ تو اللہ کے ہاں ان ربانی علماء کا درجہ گھٹتا ہے اور نہ ہی دیندار مسلمانوں کے دل میں ان کی محبت کم ہوتی ہے، بس صرف اس کی کمینگی ظاہر ہو جاتی ہے جسے یہ چاہتے ہوئے بھی نہیں چھپا سکتا، کیونکہ کمینہ کمینہ ہوتا ہے، اس کی کمینگی کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہو کر رہ جاتی ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کے قول کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر صرف حدیث میں کوئی تہمت نہیں اور باقی ویسے ہی ہے جیسے ہی منافق سمجھتا ہے۔ یہ منافق اپنی ذہنی گندگی کی ذمہ داری ان اکابر علماء پر ڈال رہا ہے کہ ان کے نزدیک بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے ہی تھے جیسے یہ منافق سمجھتا اور بیان کرتا ہے۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ صرف یہ سمجھا رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر تو منافقین نے اور بہت سی تہمتیں باندھی ہیں جن کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ خود کریں گے، مگر روایت حدیث کے بارے میں جیسے باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر کوئی تہمت نہیں، ایسے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی متہم نہیں۔ اور یہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑے دلخراش باتیں ثابت ہیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سیاسی تدبر اور دینی خدمات اور فتوحات نے پہلے بھی بہت سے منافقین اور دشمنان اسلام کی دل چیر دیے ہیں، تو یہ آج کے منافقین کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اور منافقین تو روز اول سے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دشمن ہے جن کی امانت و دیانت پر اسلام کی عمارت کڑی ہے، اور منافقین مختلف طریقوں سے انہیں بدنام کرتے آئے ہیں۔ پھر کبھی تو بڑی ڈیٹائی سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی وقوف کہا، جس کے جواب میں قرآن کریم نے خود فرمایا کہ یہ منافقین خود بھی وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ اور کبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر ہنستے تھے، جیسے کہ سورۃ المطففین میں ہے کہ یہ مجرم لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں تو ہنستے، اور یہ ملعون بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے ایسا ہی کرتا ہے، کبھی خود ہنستا ہے، کبھی لوگوں کو ہنساتا ہے، کبھی آنکھ اور ابرو سے توہین آمیز اشارے کرتا ہے، چنانچہ آپ خود بھی دیکھ لیں۔ تو حضرت معاویہ جب ملنے کے لیے آئے، کہا معاویہ تجھے کوئی خوف نہیں آیا؟ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو کچھ کیا، اور تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک بندہ مقرر کروں جو چھپ کے تیرے اوپر وار کرے اور تجھے قتل کر دے؟ تو انہوں نے کہا کہ ام المومنین، ہم آپ سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ایسا کریں گی، کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ مومن کبھی چھپ کے وار نہیں کرتا۔ لوگوں کو حدیثیں سنانی، کس کو؟ اما عائشہ کو۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ منافق ایک جلیل القدر صحابی پر لوگوں کو کیسے ہنسا رہا ہے، اور آنکھ اور ابرو سے وہی اشارے کرتا ہے کہ جو آپ نے قرآن مجید کی آیات میں پڑھ لیا کہ مشرکین مکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمل کرتے تھے، اور کیا کوئی صحابی دوسرے صحابی کو کوئی حدیث نہیں سنا سکتا؟ اسی ویڈیو میں آگے جا کر یہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتا ہے، تو وہاں ایک تابعی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کا ارشاد یاد دلا دیا۔ تو اگر ایک تابعی ایک صحابی کو قرآن کی آیات یاد دلا سکتا ہے، تو ایک صحابی دوسرے صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ارشاد کیوں نہیں یاد دلا سکتا؟ اور کیا جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا بھی احساس ہو اور محبت ہو، تو کیا وہ کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انداز میں تذکرہ کرے گا جس انداز میں یہ منافق کرتا ہے، اور ایسا مذاق اڑائے گا جو یہ اڑاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ یہ ملعون حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر ان کی عمومی زندگی میں جھوٹ کا الزام تو ثابت نہ کر سکا، مگر رافضی رگ پڑا کوٹی اور اپنی طرف سے تہمت لگا دی کہ شاید غلط بیانیاں بھی ہوئی ہوں گی۔ ظاہر ہے کہ غلط بیانی بھی جھوٹ ہی کو کہا جاتا ہے، جیسے کسی بڑی آدمی کو بے وقوف کہنا ہو تو سادہ کہہ دیا جاتا ہے۔ اور رہا حضرت حجر بن عدی رضی اللہ عنہ کا قتل، اور اس بارے میں اس منافق نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے اور لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لیے کتب حدیث میں جس دجل و فریب سے کام لیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ اسی چینل تدمیر النفاق پر ایک مستقل ویڈیو کی صورت میں بہت جلد دیکھ لیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ کیا بیان کرتا ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رہنا ضروری ہے کہ جس طرح پیغمبر ہونے کی حیثیت سے امام الانبیاء سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک ادنا درجہ پیغمبر میں کوئی فرق نہیں، صرف درجات کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، اسی طرح صحابی ہونے کی حیثیت سے سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں، صرف درجہ کے اعتبار سے فرق ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بعض ایسے فضائل حاصل ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حاصل نہیں، اور اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔
مگر عجمی منافقین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تو بالکل خدا بنا کر پیش کرتے ہیں کہ گویا ان سے کوئی غلطی ہوئی نہیں۔ پھر عام روافض تو کھل کر دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام معصوم ہیں جس سے غلطی کا صدور ناممکن ہے، اور یہ منافق زبان سے کھل کر تو یہ دعویٰ نہیں کرتا اس کہتا کہ اس کے رافضی ہونے پر تقیہ کی چادر پڑی رہیں اور کسی پر اس کی حقیقت واضح نہ ہو، ورنہ پھر عوام کو گمراہ کرنے اور شیعہ بنانے کی مہم رک جائے گی۔ اور اس کے برعکس سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں گویا پوری امت میں ان سے کوئی بڑا مجرم پیدا ہی نہیں ہوا، اور یہ منافق ان کے لیے ایسے کمینے الفاظ استعمال کرتا ہے جو میرے خیال میں اسے یہ قیمتی جواہر پارے اپنی منجسہ کی مخصوص الماری میں رکھنا چاہیے۔ یہ کہتا ہے، یہ ضرور ہے کہ بنو امیہ کے لوگوں نے بعد میں حضرت معاویہ کو اوپر کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں گھڑی، لیکن حضرت معاویہ نے خود ایسا کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ حدیث کے معاملے میں وہ ڈرتے تھے، کیونکہ اگر نبی علیہ السلام سے پھڈا لے لیا پھر تو امید کی وہ کرن ہی باقی نہیں رہے گی، کوئی آپ کی شفاعت بھی نہیں کرے گا۔ آپ اس منافق کا انداز دیکھیں کہ یہ عوام کے ذہن میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیسے زہر بر رہا ہے۔ گویا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا کوئی ذاتی عمل نہیں ہے کہ جس پر آپ رضی اللہ عنہ اللہ کے رحم و کرم کا مستحق بنے۔ ساری زندگی گویا اللہ کی نافرمانیوں میں گزری ہے، بس صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے محتاج ہے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ایک بڑی نعمت ہے اور ہر امتی کو اس کی ضرورت ہے اور تمنا بھی ہوتی ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، مگر یہ منافق لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے سوا کوئی ایسا عمل نہیں، حالانکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کی خوشخبریاں صحیح احادیث میں ثابت ہیں، وہ جیسے انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے۔ مگر یہ خود نہیں سوچتا کہ یہ ایک ایسے کاتب وہی صحابی کے بارے میں یہ بکواسات کر رہا ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سسرالی رشتہ بھی ہے اور خاندانی رشتہ بھی ہے، جیسے کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کے تیسرے حصے میں باحوالہ صحیح حدیث میں دیکھ لیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی عظیم ہستی ہیں، حضرت معاویہ ایک ادنا درجہ امتی کی سفارش کی بھی محتاج ہوں گے، لیکن کوئی آپ کی سفارش نہیں کرے گا۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ کی گواہی نقل کر دی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حدیث نقل کرنے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، مگر خود بے حیا مسلم شریف جیسی مرکزی کتاب کی روایات میں دجل و فریب اور مانوی تحریف سے ذرا بھی نہیں شرماتا، چنانچہ یہ کہتا ہے کرے گی۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس کا نام تھا عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ تابعی۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں حدیث بیان کر رہے تھے کہ آپ کو اپنے وقت کے حاکم کی، امیر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وہ سنتا رہا، اینڈ پہ اس نے کہا کہ کیا واقعی آپ نے رسول اللہ سے یہ بات سنی ہے کہ جس طرح کا بھی حکمران ہو اس کی اطاعت کی جائے؟ ان کا ہاں، میری کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، میرے دل نے محفوظ کیا۔ تو انہوں نے کہا اگر یہی بات ہے تو اس وقت جو ہمارا حکمران ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ہم تو ظاہر رسپیکٹ ہی کریں گے اس کی وجہ سے کہ علی کی شیعہ وہ ہوتے ہیں جو مخالفین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور بنو امیہ کے شیعہ وہ ہوتے ہیں جو ہے وہ مولا علی پہ ممبروں پہ سب و شتم کرواتے ہیں۔ تو یہ آپ کے چچا کا جو لڑکا ہے یہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کریں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں، جبکہ قرآن کہتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اس تابعی نے صحابی کو سنائی کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو اور ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں اس بات پہ ابھارتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل بھی کریں، ان کا مال بھی لوٹیں۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کے کہا کہ جن معاملات میں معاویہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلنے کا حکم دیتا ہے اس میں اس کی اطاعت کرو، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا تمہیں حکم دے اس میں تم اس کی نافرمانی کرو۔ دیکھیں یہ صحابی کی اپروچ یہی۔ اس کی ان فضل باتوں سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ یہ سنی عوام کو صرف اہل سنت کی معتبر اور مستند کتابوں کے ناموں سے دھوکہ دیتا ہے، کیونکہ مسلم شریف سند کے لحاظ سے مسلمانوں کی ایک معتبر ترین کتاب ہے، اگرچہ بعض راویوں کو ائمہ جرح و تعدیل نے مجروح بھی قرار دیا ہے، مگر مجموعی لحاظ سے یہ اسلام کی تیسری صحیح ترین کتاب ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں بخاری و مسلم کی بڑی عظمت ہے، اسی لیے منافقین ان دو کتابوں میں زیادہ ہیر پھیر کرتے ہیں، اور انہی دو کتابوں کے ناموں سے
مسلمانوں کو زیادہ دھوکہ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے مسلم شریف میں ایک شیعہ ذاکر کے دجل و فریب پر ایک ویڈیو بنائی ہے جو چینل پر موجود ہیں۔ اس منافق نے بھی یہاں صرف صحیح مسلم کا نام استعمال کیا ہے، ورنہ روایت میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر شرعی قاعدے کے اعتبار سے کوئی الزام ثابت نہیں۔ یہ عبد الرحمن راوی کا اپنا خیال ہے جو اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگایا، جس کے ثبوت پر عبد الرحمن نے کوئی دلیل پیش نہیں کی۔ اگر وہ مخالفین میں سے تھا پھر تو اس کے الزام کا کوئی اعتبار نہیں اور نہ ہی کسی تعویل کی ضرورت ہے، ورنہ یہود و نصارہ وغیرہ کفار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کچھ نہیں کہتے، تو کیا ان تمام باتوں کو مان لیا جائے؟ اور اگر یہ مخالفین میں سے نہیں تھا تو مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ میں ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے اور ان کے مال کو کھانا ہے، اور یہ بات دونوں طرف سے جاری تھی۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں باحوالہ دکھائے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔